اوکے، ایک سوال اور میرا ہے، یہ ذرا جی، اس سے ہٹ کے تھوڑا بڑا پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جو جی، قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، جی، میں صرف یہ پوچھنے میں سوال یہ تھا کہ آج وہ مکمل اس شکل میں ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ جو حضور صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم کے وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی، تو بہت سارے ایسے حافظ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جو شہید ہو گئے تھے۔ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن جس شکل میں ہے وہ مکمل ہے یا؟ اور دوسرا تو ایک سوال اور ہے، بڑا جی، بنیادی سا ہے کہ حضور ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو وہ وحی تو اقرا بسم ربک الذی تھا، لیکن آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ تو الف لام میم سے، ہوں، یہ ہوں۔ تو اس کا جو آرڈر ہے قرآن شریف کا، جو ایک سیکوینس ہے، وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ کس کے پاس وہ سارا کچھ تھا؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے۔ دیکھیں میرے بھائی، جو دیکھیں ابھی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا کہ قرآن یہ کہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے کمپلیٹ ہے، وہ تو کہیں گے جی جی کمپلیٹ ہے، وہ آپ کو کافر کہیں گے اگر وہ اس کے مخالفت کریں، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. There is no evidence for that. The evidence all allude to the contrary. ایویڈنس جو ہے اس کے ضد کو واضح طور پر، نہیں کہ ایمبیگوسلی، واضح طور پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ یمامہ میں حافظ مرے تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ قاری تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا، ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا، حافظ کوئی نہیں تھا. یہ بھی مشہور کر دیا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، اس میں بہت سارے قرآن کی صحابہ نے حفظ کیا تھا، یہ جھوٹ مشہور کر دیا ان لوگوں نے. حافظ وافظ کوئی نہیں تھا، وہ ان کو پڑھنا آتا تھا، وہ وہاں پہ جنگ میں مرے تھے. تو اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر آپ اسی موضوع پہ میرے چینل پہ دیکھ لیں تو وہاں میرے مناظرات ہیں، میرے اسپیچز ہیں اس مسئلے پر، اور بہت سارے مسائل میں جو میں نے بیان نہیں کیے، بہت سارے ایویڈنس ہے میرے پاس، جو ابھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ظاہر کروں. تو ایویڈنس اس کا بہت زیادہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں کسی کے پاس سوائے نعرے کے، سلوگن کے، دلیل کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ آپ ایک سوال. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں بھول گیا. وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا ہاں بسم ہاں، وہ ربک، بھی وہی ہے نا کہ وہ ترتیب قرآن کی جو سیکوینس جو آرڈر سیکوینس ہے ہے، جو قرآن کا۔ آرڈر ہے، وہ ترتیب نزول نہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے. وہ تو خود سب اقرار کرتے ہیں. یہ ترتیب جو ہے، ترتیب یہ صحابہ کا کام ہے، اور انہوں نے اپنی جو مفادات ہے، اپنی سوچ سے انہوں نے جو ترتیب رکھا ہے وہی ترتیب رکھا ہے. اس میں ورسز کی لیکن کس نے ترتیب ہے. ڈیسائیڈ کیا اس ترتیب کو؟ اہل یہ تشریح میں ہاں، کیا؟ یہ ورسز کی ترتیب ہے، اور پھر سوروں کی ترتیب ہے. سوروں کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے. یہ سوروں کی ترتیب جو ہے، یہ ترتیب نزول نہیں، اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں کیا. اور جو ودن ہر سورہ جو ورسز کی ترتیب ہے، اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ سب صحابہ نے، عثمان کے زمانے میں یہ ہوا تھا، وہ بیٹھ کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وہ آپس میں کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے کافی انہوں نے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو اس زمانے میں صحابہ نے، یعنی صرف اہل بیت نے نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بہت ہے، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، بہت سارے صحابہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اس زمانے میں یہ بہت بڑا جھگڑا تھا، یہاں لڑائی ہوتی تھی اس بات پہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے. تو وہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا. اور کیوں؟ لیکن وہ زمانے یہ تھا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ بہت محدود، مثلا 100 میں سے 2 آدمی کو نہیں آتا تھا پڑھنا، یعنی بہت محدود افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا، جو پڑھ سکتے تھے. 99.99% لوگ ان پڑھ تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے. کتاب کسی کے پاس، اور قرآن کی جو کاپیز ابھی ہر گھر میں 4-5، ہر کمرے میں جائے قرآن کی کاپی پڑھیے نا. بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں لوگ، لیونگ روم میں رکھتے ہیں برکت کے لیے. قرآن تو ہر جگہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا، اور ان کاپیز میں بڑا اختلاف تھا. قرآن کی جو کاپیز تھے مینوسکرپٹس میں. کیونکہ یہی اس پہ سے ایک یہ اور سوال بھی نکلتا ہے کہ اور حضور جو صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاف جب کیجیے وحی گا، نازل۔ جو عثمان نے جو مینوسکرپٹ بنائی ہے، اور باقی مینوسکرپٹس کو اس نے زبردستی، یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تھرو، نہ کہ کنسنسس کے تھرو، ڈکٹیٹرشپ کے تھرو اس نے باقی سب کو ڈسٹروائے کیا ہے، جلایا ہے. تو یہ جو اس نے جب جلایا ہے قرآنوں کو، اس پہ بڑا فتنہ ہوا تھا اس زمانے میں. بڑے سینئر صحابہ نے اختلاف کیا تھا، مخالفت کی تھی اس بات کی. لیکن وہ کیونکہ وہ بہت پاورفل تھا، پوری آدھی دنیا پہ اس کی حکومت ہے، اس کے مقابلے میں صحابہ کی بات نہیں چلتی تھی. اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. بہرحال یہ قرآن کی جو کہانی ہے وہ اسی سنت کی کہانی. ابھی پوری سنت ہمارے پاس نہیں ہے. سنت میں سے 90-99% غائب ہے.
کیونکہ 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے انہوں نے کتنے کام انجام، کتنے جملے بولے ہیں، اس میں سے تو 99.99% نہیں ہے، جو 2-3 ہزار 4-5 ہزار حدیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، 4-5 ہزار حدیث، وہ 30 سال میں آدمی جتنا بات کرتا ہے وہ یہ 3,000 جملے تو نہیں ہوتے نا، جو اس جملوں میں وہ بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہے، افعال تو اس کے کئی زیادہ، تو وہ تو مفقود ہے، وہ لاسٹ ان ہسٹری. ہاں تو یہ تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ قرآن، وہ تو سنت کی بھی یہی کہانی ہے. اور شریعت کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ شریعت لا جو ہے یہ جس طرح سعودی عرب کے اندر یا باقی جنہوں نے شرعی نظام، شریعت کا نظام ہے، دیکھیں یہ اصل میں جو شرعی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہی جو کرمنل کوڈز ہے نا، کرمنل کوڈز جو اپلائی ہوتے ہیں، ہاں، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ اصل میں جو ہے، یہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ اختیار ہے کہ یہ رولز یہ جاری کریں. یہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایز اے لیجیٹیمیٹ رولر وہ ان احکام کو جاری کرے. اگر کوئی صحابہ خدا کے مثلا کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نے چوری کیا آپ جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتھارٹی کس کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو یہ اتھارٹی ملی ہے؟ یہ اسلامک کودز وہ جاری کر دیں. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ ملی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے اور یہ کورس جاری کریں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا جو لیجیٹیمیٹ جو سکسیسر ہے وہ انہی کی طرح ایک معصوم ہے، انہی کی طرح ایک انفیلیبل پرسن ہے، ان کو یہ اتھارٹی ملی ہے، باقیہ کو یہ اتھارٹی ملی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے جو کرمنل کوڈز بھی جاری ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے نام پر، کہ ہم اسلام کا حکم جاری کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ اصل اتھارٹی کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد جو ان کا جو ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سکسیسر ہے ان کی یہ اتھارٹی ہے. جی سر. سو اگر اس میں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالی میسنجر کا رول انہوں نے، مطلب میسج خدا کا میسج لے کے آئے تھے. سو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنی امت کے لیے میسج، خدا کا میسج لے کے آنا کے لیے، اور وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خدا تعالیٰ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 1400 سال بعد کہ جو مسلمان ہوں گے ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ ایشوز ہوں گے، یہ پرابلمز ہوں گے. تو اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا تھا کسی بھی صورت میں، قرآن کی شکل میں یا کسی بھی چیز؟ I have addressed this several times. اب سن لیں، دیکھیں یہ تو پہلی بات نہیں ہے، شرائع اس سے پہلے بھی آئی ہیں، اور خود اسلام کہہ رہا ہے کہ شرائع کو چینج کیا گیا، شرائع لاسٹ ہو گئی اور چینج بھی ہوا نا. اسلام جو آخری ہے، اسلام سے پہلے بھی ہوا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈیوائن میسج آیا ہے، شریعت آئی ہے، اس کو لوگوں نے چینج کیا یا اس کو ضائع کر دیا، وہ بھولا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ہیں تو وہ اللہ کا آخری دین لے کے آئے، اس کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی قانون نہیں آنے والا. اور جب یہ ان سے پہلے کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انہوں نے خود بار بار کہا ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا، میرے امت کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بھی مزے کی بات ہے عمر بھائی، انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ جو پہلے والوں نے کیا ہے آپ مسلمان بھی وہی کریں گے. تو انہوں نے کون سا اسٹیپ لیا ہے کہ سیف گارڈ کریں. یہ جو انفارمیشن میں لے کے آ رہا ہوں اللہ کی جانب سے، جو میسج لے کے آ رہا ہوں، یہ فیوچر میں 1000 2000 5000 سال، کیونکہ قیامت اگر 1,00,000 سال بھی ہے، 1,000,000 سال بعد بھی ہے، تو کوئی نبی نہیں آنے والا، تو ان تک پہنچایا جائے. دیکھیں وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرت تو ہے ان پڑھ، ویڈیو سسٹم تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر دیں، ویڈیو کو کوئی ریکارڈنگ کر دیں، اور وہ سب ان پڑھ لوگ ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے بھی نا، دیکھیں اگر ویڈیو ریکارڈنگ ممکن ہوتی تو ویڈیو کو وہ چینج کرنا بھی ممکن ہوتا. اس کو جیسے حدیث بناتے ہیں نا لوگ، جھوٹی حدیث بنانا، اس کا ویڈیو بنانا بھی ناممکن نہیں تھا. تو اور لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اور اکثر لوگ جو ہیں جو مسلمان ہوئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں 2 سال میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبردستی مسلمان ہوئے تھے، وہ قتل ہو جاتے اگر مسلمان نہ ہوتے، یا ان کو پیسے دے کر، مؤلفۃ قلوب تھے، ان کو زکوٰۃ پیسے وغیرہ دے کے ان کا دل بہلایا تھا، تبھی وہ مسلمان ہوئے تھے. اور جو پرانے مسلمان تھے وہ بھی وہی لوگ تھے جو جنگوں سے بھاگتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اس حالت میں جو ڈیوائن میسج ان کے پاس آیا ہے، قرآن مجید ہے، بہت سارا انفارمیشن ہے، رولز ہیں، لاز ہیں، اور صرف رولز اور لاز نہیں، حلال حرام کے،
بہت سارے انسانیت کے جو مشکلات ہیں ان کا حل ہے. ڈیزیز ہے، ان کا علاج کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی چیز بشر کو دیکھ، اللہ جب ہدایت بھیجتا ہے، جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کے پاس کا جواب ہے. مگر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے نا کہ فلاں بیماری کی دوا کیا ہے، ان کے پاس جواب تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ان کے پاس تھا. ان کو سیف گارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا ان کے پاس دیکھ، اگر وہ لکھا دیتے نا کہ یہ لکھ لو، وہ ایک کتاب بن جاتی ہے کانگریس کے لائبریری سے بھی بہت زیادہ بڑا. اور پھر وہ پہلے ایسے کتاب لکھانا ناممکن تھا وہاں پر، پھر اس کو سیف گارڈ کرنا، پھر لوگ اس کو چینج نہ کریں، وہ بھی وہ یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ جیسے پرانے امتوں کے ساتھ ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گارنٹیڈ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اللہ کے حکم سے کہ اس میں کسی قسم کی اس میں خدشے کی اور کسی قسم کی لاس ہونے کی یا چینج ہونے کی اس انفارمیشن میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں گے. ایسا شخص جو بالکل انہی کی طرح ہے، انہی کی طرح معصوم ہے، انہی کی طرح انفیلیبل ہے، انہی کی طرح اللہ کی جانب سے پروٹیکٹڈ ہے کہ وہ بھولے گا نہیں، اور وہ شیطان کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، اپنی قوم کی مفادات یا اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی چیز کو چینج نہیں کرے گا. تو وہ سارا انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹرانسفر کیا. اور وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. انہوں نے اپنے بعد امام حسن علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا، انہوں نے بعد امام حسین علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا. تو یہ سارا وہ اتھارٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ سارا انفارمیشن ان کو منتقل کیا، اور وہ نسل بنسل چلتا رہے گا. آج بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ اگر اس طریقے کو نہ لیا جائے نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار ہے، نستجیر اللہ بھی غدار ہے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے تورات بھیجا، انجیل بھیجا، اس کو لوگوں نے چینج کیا. شریعت بھیجا موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے چینج کیا، حلال کو حرام کیا، حلال کو حرام کیا. اور پھر اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی یہی کرو گے. اور اس کے بعد کوئی اسٹیپ نہیں لیا، کوئی ایسا اللہ نے اسٹیپ نہیں لیا کہ یہ انفارمیشن اگلے والے نسلوں تک کیسے پہنچے گا. کوئی اسٹیپ نہیں لیا. تو وہ انفارمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے، صحابہ نے جو دیکھا بھائی، جو یاد رہ گیا، جو یاد نہیں رہا وہ بھول گئے. باقی والی نسلوں تک 150 سال تک تو کسی نے حدیث لکھا ہی نہیں. اس کے بعد جو لکھا گیا تو وہ اس میں غلط حدیث، جھوٹی حدیث، ضعیف حدیث، اور بہت اکثر حدیث اس میں پہنچے ہی نہیں. قرآن مجید کی بھی کہانی آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیں، جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کی داستان کو دیکھیں اور سنت کی داستان کو دیکھیں، کہ قرآن کی جو ہسٹری ہے اور سنت کی جو ہسٹری ہے، اس کو دیکھیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر دین وہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت کہتے ہیں، تو اللہ بھی غدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار ہے. ان پہ بڑا تعان ہے کہ آپ نے کیوں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب قرآن پہ بھی مصیبت آئے گی، سنت پہ بھی. تو آپ نے وہ انفارمیشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا، سب ضائع ہو گیا. بہت کم بچا ہے اس میں سے، ہمیں پتہ نہیں کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف، اس پہ ہمیشہ نزاع رہتا ہے، اس پہ ہمیشہ ڈسپیوٹ رہتا ہے. تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیپ لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیپ ممکن ہی نہیں تھا اس معاشرے میں. کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ سب ان پڑھ لوگ ہیں، اور سب ایسے مخلص وفادار لوگ نہیں تھے کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان. وہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد طائف میں جب پہنچے تو راستے میں صحابہ نے نبی سے خواہش کی کہ ہمارے لیے بت بنا دو. انہوں نے ایک درخت تھا وہاں راستے میں، ذات انوات اس کو کہتے تھے، وہ صحیح حدیث میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مذاق، وہ لازمی بات ہے، یہ سیریس تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، توحید کا مذاق اڑانے کے لیے کہ ہمیں خواہش ہے کہ بھئی جس طرح مشرکین کے پاس بت ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح بت بنا دو کہ ہم بت کی پوجا کریں. تو جب وہ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ بتوں کی پوجا کی وہ تمنا رکھتے ہیں، تو بہرحال ان کی میموری پہ ڈیپینڈ کرنا، ان کے قوت حافظہ برداشت پہ، اور ان کے اگلے والے نسل تابعین کے قوت حافظہ پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ تو کوئی عاقل کا کام نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، عمر بھائی. جی ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. اوکے تھینک یو سر. میں اللہ بلس یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت دیر انتظار میں رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ کے ساتھ ہم نے شارٹ بات کی ہے تو آپ مجھے معاف کریں.